الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے رابطہ شیخ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ مشائخ کے اقوال میں یہ قول مشہور ہے کہ جو شیخ سے رابطہ رکھتا ہے وہی شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کرتا ہے۔ اسی طرح مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا رابطہ شیخ کے ساتھ مضبوط وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور اسی طرح مشائخ کے اقوال میں یہ قول بھی مشہور ہے کہ جو شیخ کی صحبت میں زیادہ آنا جانا رکھتا ہے اسی کے دل میں شیخ کی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ سالک شیخ کی صحبت میں آتے جاتے تو خوب ہیں مگر اپنے احوال صحیح طرح سے نہیں بتاتے، تو ظاہراً شیخ کے قریب مگر اصل میں شیخ سے دور۔ اس کے مقابلے میں دور دراز علاقوں میں رہنے والا ظاہراً کئی مرتبہ دور ہوتا ہے مگر اس کے قلب کے حالات وہ شیخ پر کافی زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ تو سالک جو ہے وہ رابطے میں کمی کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، یعنی اس نے نیت بیعت کر کے تو یہ نیت کی کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اور بیعت کرنے کے بعد رابطہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ ایک لحاظ سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتا اس راستے میں۔ اس لیے اس امت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جو سالک اور شیخ کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ 4 قسم کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 قسم کا سالک ہوتا ہے اور اس کی 4 طریقوں پہ شیخ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو سالک کی 4 نسبتیں ہیں یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنی انعام الباری میں بھی نقل فرمایا ہے۔ تو یہ جو 4 نسبتیں ہیں اس میں سب سے پہلی نسبت حضرت نے لکھی ہے نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کیا ہے کہ سالک جب شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو شیخ کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نسبت کے اثرات سالک پر منعکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت، اس کے عمل کا جذبہ، اس کے گناہوں سے دور رہنے کی سوچ یہ بنتی ضرور ہے، مگر اس طرح کا سالک جیسے ہی شیخ سے دور ہوتا ہے اس کی یہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا واپس آنے کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے اور معمولات وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، شیخ کے پاس اس کے لیے واپس آنا بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اس کو حالات لے آتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اب پوری دنیا ہی جا رہی ہے وہاں پہ، تو جی چلو جاؤ۔ تو 15ویں شعبان کو وہ شیخ کی مجلس میں پہنچ جائے گا کہ جی اب تو گھر کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جانا ہے، تو بیچارہ وہ مارے باندھے پہنچ جاتا ہے۔
تو یہ نسبت انعکاسی والا سالک جو ہے عام طور پہ وہ معمولات بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ اتنا زیادہ آنا جانا بھی نہیں رکھتا، عام طور پہ وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت نے فرمائی ایسے ہی ہے کہ جی جیسے آگ کے سامنے اگر کوئی بیٹھے گا تو اسے گرمی محسوس ہوگی، آگ سے دور ہو جائے گا تو گرمی ختم ہو جائے گی، سردی لگنے لگے گی۔ تو سالک اسی طرح شیخ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ایمان کی گرمی محسوس ہوتی ہے، واپس جاتا ہے تو وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور نسبت ہے، بیعت کرنے والوں میں یہ سب سے کمزور تعلق رکھنے والا سالک، اور اس سے بڑھ کے اور اس سے تھوڑی سی اونچی نسبت ہوتی ہے، اس کو حضرت نے فرمایا نسبت القائی۔ نسبت القائی والا جو سالک ہوتا ہے وہ شیخ کی خدمت میں آتا بھی ہے، اور جب اپنے مقام پہ جاتا ہے تو معمولات بھی کرتا ہے، یعنی اس کی نیکی صرف شیخ کی صحبت میں آ کے محدود نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں اپنے مقام پہ جا کے بھی کچھ نہ کچھ ذکر معمولات کرتا ہے۔ اس نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ کے پاس آئے اور کچھ نہ کچھ اپنا دیا بھی جلا کر لے گئے، تو اس کے پاس کچھ اپنی روشنی بھی ہے، مگر اس نے فرمایا کہ کیونکہ یہ بہت ہی کمزور سی روشنی ہے، اس کو ہوا کے تپیڑوں سے بچانا ہے۔ تو یہ جو دوسری نسبت والا سالک ہے اور پہلی نسبت والے سالک میں بڑا فرق ہے۔ جو نسبت القائی والا سالک، جو دوسری نسبت والا سالک ہے، یہ شیخ کی صحبت میں بھی آنا جانا رکھتا ہے، یہ معمولات بھی کرتا ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے یہ جو نسبت القائی والا سالک ہوتا ہے اس کی زندگی دینی زندگی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر دین کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو دونوں نسبتیں ہیں، نسبت انعکاسی یہ سب سے کمزور، اور نسبت القائی یہ اس سے قوی نسبت ہے، مگر بزرگوں نے اس سے بھی ایک اونچی نسبت کو ایم کیا ہے، یعنی اس سے بھی اونچی نسبت کو مقصود رکھا ہے، اور اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی۔ نسبت اصلاحی والا جو سالک ہے وہ بھی شیخ کی صحبت میں خوب آتا جاتا ہے، وہ بھی شیخ کی بتائے ہوئے معمولات کو کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر فرق کیا ہے ان دونوں میں، نسبت القائی والے میں اور نسبت اصلاحی والے میں؟ کیوں مشائخ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نسبت اصلاحی والا سالک بنے؟ تو نسبت اصلاحی والا سالک جو ہے اس میں اور نسبت القائی والے سالک میں ویسے تو وہ سیم لگیں گے، ہو سکتا ہے دونوں ایک جیسے ہی، شباہت ایک جیسی ہو، اس کی زندگی میں بھی دینداری نظر آ رہی ہے، اس کی زندگی میں بھی دینداری نظر آ رہی ہے، یہ بھی معمولات کر رہا ہے، وہ بھی معمولات کر رہا ہے، یہ بھی شیخ کی صحبت میں آ رہا ہے، وہ بھی شیخ کی صحبت میں آ رہا ہے، مگر نسبت اصلاحی والا سالک جو ہے وہ اپنے احوال پوری طرح سے شیخ کے سامنے رکھتا ہے،
اور وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے شیخ کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے، تو نسبت اصلاحی والا جو سالک ہے اس کا مشائخ رگڑا لگاتے ہیں، اس کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو اس کے ذمہ بڑے بڑے کام بھی لگائے جاتے ہیں، اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اس کی خوب اصلاح ہوتی ہے۔ نسبت الکائی والا سالک گو کے معمولات وغیرہ تو کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ شیخ سے دلی طور پہ قریب نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیخ اس کے ذمے نہ کوئی کام لگاتے ہیں، نہ اس کو زیادہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ اس کے سکیجول کے خلاف اس سے وقت نکلوایا جا سکتا ہے۔ تو نسبت اصلاحی والا سالک اور نسبت الکائی والے سالک میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، تو ظاہراً دونوں ایک جیسے لگیں گے، مگر حضرت نے فرمایا کہ جو نسبت اصلاحی والا سالک ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دریا ہے اور اس دریا میں سے آپ نے ایک نہر اپنی نکال لی ہے، تو اس نہر میں پانی جاری ہے، اور نسبت الکائی والا سالک کے پاس تو ایک چھوٹا سا دیا ہے، تو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا، اس لیے یہ نسبت اصلاحی والی نسبت یہ اصل چیز ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے کہ جی حضرت جو ہیں وہ ایک کو تو خوب ڈانٹ پڑ رہی ہے اور اس کو کام بھی خوب بتایا جا رہا ہے، اس کو موڈ بھی اچھا نہیں دیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو خوب محبت مل رہی ہے، اس کو ساتھ بٹھایا بھی جا رہا ہے، حضرت اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں اور بڑی اس کے ساتھ خوش گپیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ تو کئی مرتبہ سالک کے دل میں آتا ہے کہ یار خدمت بھی میں کر رہا ہوں، بھاگی دوڑی بھی میں کرتا ہوں، خانقاہ کے کام بھی میں کر رہا ہوں، ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑ رہی ہے، اور یہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے اور حضرت اس کو بٹھاتے بھی ہیں، اس سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اس کو کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں، اور یہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے بھی جاتا ہے۔ مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو نسبت اصلاحی والا ہے یہ کچھ اور چاہ رہا ہے، اور یہ نسبت الکائی والا یہ کچھ اور چاہ رہا ہے، اور مشائخ کو بہت ہی اچھی طرح سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کون سا سالک کیا نیت لے کے آیا ہے۔ وہ سالک کو بھی کئی مرتبہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیا نیت لے کے آیا ہوں، مگر مشائخ کو پتا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے نا 20-25 سال، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا چور کس لیول کا ہے اور کس کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کرنی ہے، تو جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون کس طرح کی نیت لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نسبت اصلاحی عطا فرمائے، اپنی کامل نسبت نصیب فرمائے۔ نسبت اصلاحی کی کچھ مثالیں ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ بیان کی جائیں گی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔